الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ہی سے اس کا جوڑا پیدا فرما دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے ہی پھیلا دیا کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت جس کا نام سورۃ النساء ہے، علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کا نام نساء اس وجہ سے ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں لفظ نساء موجود ہے، تو تسمیۃ الکل باسم الجز کے تحت اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں تمام اولاد آدم سے خطاب ہے، جس میں حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو تمام اولاد آدم کو خطاب ہے جس میں تقوی کا حکم دیا گیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کو یہ حکم شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل اسلام سے تقوی کا حکم یہ تو قرین قیاس ہے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان نہیں، تو ان کا تقوی کیسا؟ تو جواب یہ ہے کہ کافروں کے لیے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کریں، نبی علیہ السلام کی رسالت عامہ اور نبوت پاک کو تسلیم کریں۔ کافروں سے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، توحید و رسالت کا اقرار کریں اور اس کے بعد اعمال صالحہ بجا لائیں۔ اور مسلمان جن کے دلوں میں پہلے سے ہی
نور ایمان موجود ہے، ان سے تقوی کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اعمال صالحہ کو بجا لائیں۔ لہذا اس وجہ سے یہ تقوی کا حکم عام ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی نوعیت کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کافروں سے ایمان لانے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اعمال صالحہ کو بجا لائیں۔ اس کے بعد چند چیزوں کی وضاحت فرمائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جان حضرت انسان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا گیا۔ یہی جملہ آل اسلام کا نظریہ، یہی فکر، یہی سوچ ہے کہ انسانیت کی ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی ہوئی۔ باقی کچھ لوگوں کے نظریات ہیں کہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے نہیں، اور طرح طرح کے بے تک کے جوڑ جوڑے جاتے ہیں۔ کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ جی انسان پہلے بندر تھا، تو اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن یہ ساری بے ڈھنگی گفتگو ہے۔ دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، اگر غور و فکر کیا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ جس خاندان، جس قبیلے کو دیکھو تو پیچھے جا کر وہ کسی نہ کسی شخصیت پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مثلا سادات کرام ہیں، تو جب غور و فکر کریں گے تو دیکھیں گے سلسلہ چلتا ہوا جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو دیکھ لیں تو چلتے چلتے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے اوپر چلے جائیں تو غور و فکر کرنے کے بعد یہی پتہ چلے گا کہ یہ انسانیت کا سلسلہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش تو قرآن جا بجا فرما رہا ہے کہ ان کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ جی مختلف نظریات قائم کرنا، تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل و نقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہی نظریہ جو جملہ اہل اسلام کا ہے الحمدللہ، کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جان حضرت انسان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا گیا۔ اس بات کی پہلی وضاحت دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پھر اسی ایک جان جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنا دیا کہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جناب سیدہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو یوں انسانوں کا ایک جوڑا اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا۔ پھر اس سے آگے یعنی ان حضرات کی تخلیق اور آفرینش جو ہے وہ کچھ الگ طریقے سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو اسی آدم سے، کیونکہ ایک نو قائم ہو چکی تھی انسانوں کی، تو اسی نو سے جناب سیدہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ اب آگے جو اس کو پھیلانے کا طریقہ ہے یا انداز ہے وہ مختلف ہے کہ اسی جوڑے سے آگے نسل در نسل انسانوں کا ایک لامحدود سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا، جو اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لیے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے آدم و حوا علیہم السلام سے اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں انسانوں، مردوں، عورتوں کو پیدا فرما دیا، ایک لامحدود سلسلہ قائم فرما دیا جو اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد مزید وضاحت یہ فرمائی گئی کہ چونکہ انسانیت کا ایک لامحدود سلسلہ ہے اور یہ تبھی تقاضا ہے کہ ایک دوسرے سے رقابت یہ پیدا ہو سکتی ہے، تو اس انسانیت کو متحد کرنے کے لیے
اور ان کے درمیان آپس میں رواداری محبت کو قائم فرمانے کے لیے اور ظلم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مزید ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رب سے ڈرتے رہنا، یعنی ظلم سے بچنا۔ ظلم سے تم کیسے بچ سکو گے؟ کہ اس ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ تمہارے دلوں میں تقوی ہونا چاہیے۔ جب تقوی قائم رہے گا تو تم آپس میں متحد و متفق رہو گے اور ظلم سے بچ جاؤ گے۔ ظلم کی بدترین صورت ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں رکاوٹیں پیدا کرنا، نفرتوں کو بانٹنا، اور وہ کیسے ہوں گی کہ اپنے رشتوں کا احترام نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا والارحام، رشتے توڑنے سے بھی بچو، کیونکہ اس طرح افراتفری ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، قتل عام کی نوبت آ جاتی ہے، فساد برپا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ صلہ رحمی کو قائم کیا جائے، آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے رشتوں کو نبھایا جائے۔ والارحام، رشتے توڑنے سے بچو۔ اس لیے بڑی سخت مذمت فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نسل، جس خاندان، جس قوم میں ایک قاطع الرحم ہو، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، برادری کے اندر، خاندانوں کے اندر فساد برپا کرنے والا ایک بھی موجود ہو، تو اس پر رب کی رحمت نہیں اترتی۔ اس لیے آپس میں باہمی رواداری اور محبت کو رواج دو تاکہ تم افتراق اور انتشار سے بچو، اور ایک دوسرے سے جب اس طرح تم کرو گے تو تم فساد سے بچ جاؤ گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، کوئی امر تمہارا اس کی ذات سے مخفی نہیں، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہم صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔